پی سی بی کے سربراہ نجم سیٹھی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرکے کپتان بابر اعظم کپتانی پر برقرار رہیں گے یا نہیں ان سوالات کا جواب دیا، جبکہ رمیز راجہ کو انہوں نے کہا کہ وہ کمنٹری کر سکتے ہیں، ان کے اوپر پی ایس ایل میں کمنٹری پہ پابندی نہیں ہے۔ کیپٹنسی کو بھی آپ اسپلٹ کرنے جا رہے ہیں یا تینوں فارمیٹ کے کپتان بابر اعظم ہی رہیں گے؟ دیکھیے میں نے تو اس کے اوپر کوئی سوچا بھی نہیں ابھی تک، 2 دن ہوئے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ یہ ہم نے کمیٹیز بنائیں گے پہلے، پھر کمیٹیز اپنی ریکمنڈیشنز دیں گی، پھر ہم اس کے اوپر سوچ کریں گے، پھر اس کا جواب ملے گا آپ کو۔ ابھی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ رکھتے ہیں کیا رمیز راجہ کو کامنٹری کرنے کے لیے مدعو کریں گے؟ دیکھیے رمیز راجہ صاحب کو کسی صورت میں بھی نہیں روکا جائے گا۔ لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ، آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم۔ مجھے احساس ہے ان پہ کس قسم کا پریشر تھا میرے بارے میں فرام اپ، سو دیٹس ناٹ ہز فالٹ۔ رمیز از اے فری مین اینڈ اف ہی از سلیکٹڈ فار کامنٹری کسی اسٹیج پہ بھی وی ول ناٹ اپوز اٹ، نو سر، وی ول ناٹ۔ جی سر، پاکستان ٹیم کے کوچنگ اسٹاف میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے ان کو لانے کے لیے پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز کوچ؟ اور کراچی میں کچھ سابق کرکٹرز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کی تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا ان کی کس سے؟ ذمہ داری؟ کراچی میں کچھ سابق کرکٹرز سے آپ کی ملاقات جی ہوئی جی ہے؟ جی سابق کرکٹرز نے تو بہت سی اچھی ایڈوائس دی ہے مختلف ایشوز کے اوپر، جو کہ میں نے نوٹ کر لی ہے، وہ دیکھیں گے جا کے۔ جہاں تک فورن کوچز کی بات ہے، میں نے ابھی کہا کہ میں نے میگی آتھر سے خود رابطہ کیا تھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بتائیں ان کے خیال میں کون سے کوچز اچھے ہوں گے فار پاکستان اور کیا وہ اویلیبل ہیں کہ نہیں خود۔ تو اس کا جواب وہ میرا خیال ہے جلدی ہمیں دے دیں گے، کیونکہ وہ ڈابی شار کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے اس وقت۔ تو میرا خیال ہے آئی ول ہیو مور کانکریٹ انفارمیشن ٹو گیو یو ان اے ویکس 10 days ٹائم۔ ٹھیک ہے جی۔ رمیز راجہ کا تو یہ ماننا تھا کہ بابر اعظم کے بغیر کوئی زندگی ہی نہیں ہے، تو آپ کا بھی یہ ماننا ہے؟ بابر از دا اسٹار آف پاکستان، میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ۔ بابر نہیں ہے تو پاکستان کی ٹیم از وداؤٹ دا سن آف دا سوائل، سو وہ تو ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے بچہ اور وہیں رہے گا، وہی آئی کین شو یو آف دس۔ بہرحال یہ فیصلے جو کرکٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے میرا ہمیشہ میرا موقف یہ رہا کہ میں سلیکٹرز لگا دوں گا، ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ یہ میرا کام ہے، اس کے بعد ان کا کام ہے کہ وہ کس کو کپتان لگاتے ہیں کس کو نہیں لگاتے جی، مگر آن ایڈوائس اینڈ ریکمنڈیشنز۔ یہ اسی قسم کا سلسلہ ہے جیسے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا ہے کہ پرائم منسٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ پھر امپلیمنٹ کرتا ہے، تھوڑی بہت ڈسکریشن ہوتی ہے۔ تو مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو 2 میچز ہیں انشاءاللہ پاکستان اینڈ بابر ول بوتھ کم تھرو بریلینٹلی۔ اچھا سیٹھی صاحب، آپ نے کوئٹہ کے حوالے سے بات کی تھی پی ایس ایل کے حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہیں کہ وہاں پر پی ایس ایل کا میچ کا انعقاد کروایا؟ جیسے کہ کہنا آسان ہے لیکن وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کا مشکل ہو آپ کی دوسرے شہروں کی نسبت۔ صحیح کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے، کہنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پی ایس ایل واپس لانا چاہ رہے تھے تو گراؤنڈ ریالٹیز ایک تھیں اور مجھے کچھ کہا جا رہا تھا، مجھے یہ کہا جا رہا تھا گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں، آپ پی ایس ایل کو نہیں لے جا سکتے پاکستان، ایک میچ بھی نہیں کرا سکتے، ایک فارن پلیئر بھی نہیں جائے گا وہاں جس قسم کی صورتحال ہے، اور کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ میں آیا، میں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی، مجھے ایسے لگا کہ یہ تو آخری وقت تک اجازت نہیں دیں گے، اتنے پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ بہت بڑی رسک ہوتی ہے یار ایک سیاستدان کے لیے کہ جی آپ نے اجازت دے دی اور ٹھا ہو گیا تو اتنے بندے ہی شہید ہو گئے۔ تو وہاں سے پھر میں بھاگا، پتہ چلا کہ جی فورن پلیئرز بھی تیار نہیں ہیں، اتنا وہ خوف تھا اس وقت۔ بس اللہ کا بڑا شکر ہے، انہوں نے میری مدد کی، پھر میں نے 2 ٹیمز کو کنونس کیا، پھر چیف منسٹر کو کنونس کیا، اس وقت کے آرمی چیف نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں، اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے کر دیا۔ یہاں تک یاد ہے مجھے کہ 4 تاریخ کو میرا خیال ہے یا 5 کو تھا پہلا میچ، وہ ایک ہی میچ ہونا تھا لاہور میں فائنل، پہلے پی ایس ایل کا، دوسرے پی ایس ایل کا، اور پتہ چلا کہ جی فائنلسٹس پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں،
اور ان کے لوگ جو ہیں تیار نہیں ہیں آنے کے لیے آخری وقت پہ. میں 3 تاریخ کی میں رات کو میں نے فلائٹ لی, میں وہاں گیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, شام تک دونوں کو منوایا, اور اسی رات میں واپس آیا, اور اسی رات وہ بھی واپس آ گئے اور ہم نے میچ کھیل لیا. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کچھ پلیئرز ریفیوز کر دیا, پھر بھی نہیں, ہم نے بیک اپس رکھے ہوئے تھے. ان کو راتوں رات وہاں سے, کسی کو آسٹریلیا سے, کسی کو یہاں سے ہم نے منگوایا, اور ایئرپورٹ کے اوپر ایجنسیز کی ہیلپ سے وہاں ویزے اسٹیمپ کروائے اور ان کو لے کے آئے. ایسے وہ میچ ہوا تھا. اور آپ سوچیے اس وقت دل میرا یہاں پکڑا ہوا تھا کہ اللہ رحم کرے ہمارے سب پہ, مگر راستہ کھل گیا. تو راستے کھولنے پڑتے ہیں. تو اب کوئٹہ والی بات ہے, ابھی کور کمانڈر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک باری نہیں 100 دفعہ آپ آئیں, جو کہیں گے ہم کر دیں گے. ادھر چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم ابھی راتوں رات اسٹیڈیم تیار کر دیں, آپ آئیں تو صحیح, آئیں تو صحیح. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے, وہ جا رہے ہیں وہاں اور سب کے ساتھ تیاری پوری کریں گے کہ اسٹیڈیم تیار ہو جائے. مگر آخر میں فیصلہ میرا نہیں ہوتا نا, فیصلہ وہاں کی حکومت کا ہوگا, وہاں کی فوج کی ایڈمنسٹریشن کا ہوگا. تو پھر بات وہیں آ جائے گی. تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا میں ان کو کنونس کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا, یا اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے.